تھی کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. ہم دنیا میں اتنے محو ہو جاتے ہیں, لوگوں میں اتنے کھو جاتے ہیں, انسانوں کی محبت کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں واقعی اللہ بھول جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ انہی انسانوں سے ہم کو چوٹ لگواتا ہے, انہی کے ذریعے ہم کو توڑتا ہے, وہ اپنا سہارا چھوڑتے ہیں تو ہم گرتے ہیں, تو پھر ہم کو اللہ یاد آ جاتا ہے جو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے ہمیں بلا دیا تھا. پھر وہ یاد آ جاتا ہے اور اس کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو خبردار رہو, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. یہ اطمینان اور یہ سکون اور یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے جو دنیا کی کسی بازار سے نہیں ملتی, یہ صرف یقین کی دولت سے ملتی. اور یہ یقین نقصان پہنچنے کے بعد, اللہ سے راضی ہونے کے بعد ملتا ہے کہ اس نے ٹھیک ہی کیا, اس نے اچھا کیا, میرا علاج تھا اس میں. کیا ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ ناراض ہوتے ہیں کیا آپ کیوں کڑوی دوا دیتے ہیں, آپ نے کیوں میرے لیے آپریشن تجویز کیا, بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے, اس نے مجھے ریکمینڈ کر دیا سرجری کے لیے, اب میری تکلیف جلدی پوری ہو گئی. اور اگر وہ ریکمینڈ نہ کرتا, مثلاً آپ کے اندر کوئی لمپ ہے, آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو نکلنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہی نہیں, کہ یکا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ بیماری پل رہی ہے, تو اس نیوز پر آپ ڈاکٹر سے ناراض ہو جائیں گے؟ ایک اچھا پیشنٹ کیا کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب شکریہ, آپ نے مجھے بتا دیا, مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا, میں تو اپنے بارے میں جاہل تھی کہ میرے اندر اتنی بڑی بیماری پل رہی ہے. جب آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس میں آپ کی بیماری سامنے آ جاتی تو آپ لیبارٹری والوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں نکال کے رکھ دی. کیا کرتے, اس کو شکریہ ادا کرتے, شکر ہے کہ مجھے میری اندر کی بلا پتہ چل گئی, اب میں اس کا علاج کروں گی. تو جو رنج اور حادثے اور غم اور دکھ ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں ہماری حقیقت بتا دیتے ہیں, وہ ہمیں ہمارا اصل دکھا دیتے ہیں, جس کے بعد ہمیں اپنی اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ کتنا کام کرنے والا ہے. میرے تو بھی ایمان کا لیول ہی بہت تھوڑا, میری تو بھی عبادات ہی ٹھیک ہے, میرا تو یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ, میرا تو بھی توکل ہی نہیں تھا. تو حادثے ہمیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں, ہماری بیماریاں ڈائگنوز کر دیتے ہیں, ہمارے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا بیماری کیا ہے, پھر اصلاح ہوتی. تو اگر ٹیسٹ ہی نہ ہو تو اصلاح نہیں ہو سکتی, اور اگر اصلاح نہ ہوئی تو خرابیوں کا پلندہ لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے, پھر کیا بنے گا؟ کیا وہاں ہم ریپینٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی قبر میں جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ مثلاً اگر ڈاکٹر کسی کو بتا دیں کہ تمہاری یہ اور یہ بیماری ہے, وہ کہ اچھا ابھی تو مجھے فرصت نہیں, جب میں مر جاؤں گا قبر میں فارغ ہو کے لیٹوں گا پھر علاج کراؤں گا, ہو جائے گا علاج اس کا؟ ہرگز نہیں. وہ علاج آج کرنا ہے, چاہے فرصت ہے یا نہیں, چاہے کتنی مصروفیت ہے, چاہے کتنا ہی کام ہے, آج علاج کرنا ہے تاکہ مرنے سے بچیں. اسی طرح اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے ہمارے اندر, ایمان میں خرابی ہے, دل میں کوئی خرابی ہے, کوئی نفاق ہے یا شک اللہ کے بارے میں یا اللہ سے ناراضگی ہے, کوئی بھی چیز, تو اس کا علاج مرنے کے بعد نہیں ہوگا. مرنے پر یہ ہارٹ اسی طرح سیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قبر میں جاتا ہے. اگر دل اضطراب اور بے چینی میں ہے تو یہ بے چینی قبر میں ساتھ جائے گی. تو اس کو دنیا میں ٹھیک کرنا ہوگا, اس دل کا علاج کرنا ہوگا مرنے سے پہلے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر جب مہربان ہوتا ہے تو ہمیں کسی ایسی حالت میں ڈالتا ہے کہ دل کی بیماری کھل کے سامنے آ جاتی, اور جب کھل کے سامنے آتی تو پھر ہم اگر اللہ پر اعتماد کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے دعا کریں تو بیماری دور ہونے لگتی اور ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ سے ناراض ہو تو پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس لیے جب ایک انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نواز کرے, اس کو مزید علم عطا کرتے, میچورٹی عطا کرتے, اس کو حکمت دیتے ہیں اور اس کو اطمینان قلب دیتے ہیں, اس کو سکون قلب جیسی دولت دیتے ہیں, اور پھر اس کے اندر سے ہر طرح کی وسوسے اور فکر اور غم اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. تو اس لیے سیکھنے کی بات کیا تھی, یاد رکھنے کی. نمبر 1, وہم کرنا چھوڑے ہم, خوف کھانا چھوڑے. کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے, اللہ کو بھروسہ کرے. نمبر 2, اگر کچھ ہو جائے تو اس کو برا نہ سمجھے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مرنے سے پہلے اصلاح چاہتے, ہمارا علاج کرنا چاہتے. جن چیزوں کی طرف سے ہم غافل ہیں وہ ہمیں دکھا کر ہمیں صاف کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم اطمینان کی حالت میں جائیں. اس لیے
جب کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، ناپسندیدہ، ناخوشگوار حالات ہو تو ہمیں اس پر صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے، اور راضی ہونے کے بعد انتظار کرنا چاہیے۔ صبر انتظار کا نام بھی ہوتا ہے، جلد بازی نہیں۔ یعنی جب تکلیف آ گئی اور آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ سکھانا چاہتا ہے، مجھے کسی قابل بنانا چاہتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے مصر کا بادشاہ بنانا تھا، تو وہ کنعان میں رہ کے، ایک گاؤں میں رہ کے تو نہیں بن سکتے تھے نا، ان کو ان ساری مشقتوں سے گزرنا تھا، پھر جا کے وہ تاج پہننا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 2 دفعہ یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، پھر یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی۔ اس لیے اس وقت کو جو آپ کا اضطراب اور بے چینی اور تکلیف میں گزرا ہے، اس کو صبر کے ساتھ گزاریے، جلدی نہ کیجیے، کیونکہ بعض اوقات جلد بازی چیزوں کو اور خراب کر دیتی۔ مثلا آپ کو بھوک لگی اور کھانا پک رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بس مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، بس جیسا ہے اسی طرح اتارو، وہ کھاتے ہیں۔ اب آپ کچا کھانا کھا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر بھوک کا جوش جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر پیٹ میں درد ہو یا اور کوئی بیماری پل جائے تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جلد بازی کا۔ تو بعض اوقات کوئی بیماری آ جاتی تو ہم کہتے ہیں بس جلدی تو کوئی ایسی دوا مل جائے کہ جو ہم پئیں اور فوراً ٹھیک ہو جائے، انسٹنٹ ریلیف ملے ہمیں، یا ڈاکٹر میں ابھی دیکھ لیں، ہم تو ایمرجنسی میں کھڑے ہیں ابھی بھی نہیں دیکھ رہے۔ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس کو ٹائم چاہیے۔ تو جب کوئی تکلیف آئے تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا کہیں کہ اب اس نے اپنے وقت پہ جانا ہے، آرام سے بیٹھو، ایک دم نہیں جا سکتے۔ میرے واویلا مچانے سے، میرے چیخنے چلانے سے، میری بے صبری سے، میری بے قراری سے، بے چینی سے یہ نہیں جانے والی، مجھے اب ایکسپٹ کرنا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، اب آرام کرو۔